جن کے قلوب نور ولایت محمد علیہ محمد سے منور ہیں، ان کے ساتھ ایک مقدس ماہ شعبان کی ساعتوں میں اور ایک شب جمعہ میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں وہ بولنے کی، وہ کہنے کی، وہ سوچنے کی، وہ تفکر کرنے کی توفیق دے جس میں اللہ کی رضا ہو اور جو زمانے میں امام کی نصرت کا سبب ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں دعا کمیٹی کا، محمد جو تمام دوستوں کا جو موجود بنے، اور میں واقعتاً اپنے قریب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس وسیلے کے ذریعے سے ہمیں ان چیزوں کو کمیونیکیٹ کرنے کا جو موقع پرووائڈ کیا ہے، شاید یہ ہماری نجات کے اسباب میں ایک سبب بن سکتا ہے۔ چونکہ موضوع کرنٹ افیئر ہے اور کرنٹ افیئر جو ہے وہ کوئی ایک آدھ لیکچر کے اندر سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہوتی، اور ایک مشکل یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت سامعین ہیں ان میں تفاوت ہے کہ ایک تعداد جو ہے وہ ہمارے چھوٹے عزیزوں پر مشتمل ہے اور ایک تعداد جو ہے وہ بزرگان پر مشتمل ہے، تو وہ کوئی ایسی گفتگو جو سب کے لیے قابل قبول ہو وہ شاید پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتی، لیکن جیسا کہ دوستوں نے بتایا کہ یہ بیسیکلی ایک ریکارڈنگ اس عنوان سے بھی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر اس وقت بڑے دوست ہمارے جو ہیں وہ اس وقت زیادہ استفادہ کریں گے پر اس وقت ہمارے چھوٹے کریں گے۔ ایک بار پھر درود پڑھیے محمد والے خود میں نے جو بھی آپ کے سامنے آیت قرآنی پڑھی ہے، یہ بھی بنیادی طور پہ دو ڈومینز کو ایلیبریٹ کرتی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ایک گروہ خدا ہے، اگر میں اس کو ایک مفہوم کے انداز میں بیان کروں، گروہ الہی ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالتے ہیں الی النور، نور کی طرف لے کر آتے ہیں، اور وہ جو ان کے مقابلے میں ہیں والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وہ جو ان کے مقابلے میں ہیں ان کا ولی اللہ نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں طاغوت ان کی بنا ہے، وہ طاغوت کی بنا ہے، اور ان کا کام بھی اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف لے کر آتے ہیں۔ الی الانوار بھی نہیں ہے، نور ہے، یعنی نور ایک ہے، ظلمتیں بہت ہیں۔ اور دوسری طرف جب کہا گیا ہے تو وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ظلمتیں کئی ہیں لیکن خدا کے دین کا نور ایک ہے۔ لہذا یہ دو گروہ ایلیبریٹڈ ہے قرآن کے اندر۔ قرآن نے ان کی سرپرستی بھی ایلیبریٹ کی ہے، قرآن نے ان کا کام بھی ایلیبریٹ کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ روز اول سے لے کے آج تک یہ کلاسیفیکیشن جو ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہیں سے ہمارے لیے یہ کوسچن ارائز ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیوٹریلٹی کہیں بیان نہیں ہوئی کہ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، یا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، یا دونوں کی نفی ہے، نہیں، بلکہ جیسا کہ بعد میں شہید مطہری جو سے اپنے انداز کے اندر یا اپنی تفہیم کے ساتھ جن کو بیان کیا کہ جو زندہ ہیں وہ جو مر گئے وہ قار حسینی انجام دے گئے، شہید ہو گئے، جو زندہ ہیں انہیں قار زینبی انجام دینا ہے، اور کہا تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے، جو تیسرا رستہ یا نیوٹریلٹی کی بات کرتا ہے وہ یزیدیت کا رستہ۔ یو نیڈ ٹو ٹیک دا پوزیشن، آپ کو پوزیشن لینی پڑتی ہے، اپنے لیے ایک مورچہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، اور وہی مورچہ آپ کی سرنوشت اور آپ کے مستقبل کا تعین بھی وہی مورچہ ہوتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے کرنٹ افیئر۔ جب ہم بات کرتے ہیں کرنٹ افیئر تو میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم کون ہیں جو کرنٹ افیئر کی بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میری یونیورسٹیز کے برادران کے ساتھ مختلف لاہور کی یونیورسٹی ان کے ساتھ نشست تھی، وہی کوسچن یہاں بچوں اور بزرگوں صاحب کے ساتھ ہے، لیکن اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے اگرچہ آپ سب جانتے ہیں، جب میں کرنٹ افیئر کی بات کرتا ہوں تو کوئی میڈیکل کا طالب علم ہے، کوئی کسی پروفیشن کے اندر بیٹھا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، کچھ بچے ہیں، میں ان کو کرنٹ افیئر کیوں پڑھانا چاہتا ہوں؟ ہم کرنٹ
یہاں سے بیٹھ کے بنیادی طور پہ تو فضائل و مسائل بیان ہونے چاہیے، احکام آل محمد بیان ہونے چاہیے، یہاں سے بیٹھ کے فقہ بیان ہونی چاہیے، احادیث بیان ہونی چاہیے۔ ممبر پہ بیٹھ کے ہم کرنٹ افیئر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کوشچن ہے کہ نہیں ہے؟ کوشچن ہے تو ہم اس کو سالو کریں گے نا۔ تو کیوں کر رہے ہیں ہم کرنٹ افیئر کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اخبار کا موضوع ہے، آئی آر کا موضوع ہے، اسٹڈیز کا موضوع ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں اگر کوئی بچہ اس کو سی ایس ایس کرنا ہے، پی سی ایس کرنا ہے، کمپٹیٹیو امتحان میں جانا ہے، اسے ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ اتنا پڑھ لے جتنی اسے ضرورت ہے۔ اس کے لیے مسجدوں کے اندر یا اپنے مراکز کے اندر لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیڈمی جائے گا، اکیڈمی سے استفادہ کرے گا۔ یہ بات ہے کیونکہ ہم یہاں پر تھوڑی دیر بھی بیٹھے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کلیئر ہو کر بیٹھیں کہ ہم اس لیے نہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ مائک لگا ہوا ہے، چونکہ دوائے کمیل کے بعد ہم یہاں آ کے بیٹھ کے پھنستے ہیں، اور چونکہ یہاں پہ ہمیں بیٹھنا ہے، آدھا پونا گھنٹہ گزارنا ہے، تو چلے ٹھیک ہے وہ بھائی بات سن لیتے ہیں، بھائی صاحب بھی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ جسٹ پیسج آف ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی اسٹریٹجک موو ہے، یہ میری بڑی بنیادی ضرورت ہے، تو میرا یہاں بیٹھنے کا انداز ہی بدل جائے گا، میرا یہاں پر ٹائم دینے کا انداز جو ہے وہ بدل جائے گا، میں اور طریقے سے چیزوں کو سوچوں۔ لہٰذا میرا یہ سوال کہ ہم کرنٹ افیئر کی بات کیوں کر رہے ہیں، تو ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم یہاں ہیں تو ہم بیٹھے ہیں، ہمارا تعارف کیا ہے، ہم کس بنیاد پہ پہچانے جاتے ہیں؟ کیا ہم، اگر میں آپ سے بات کروں، کیا ہم معاشرے کے اندر باقی لوگوں سے خود کو منفرد سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یہ بزرگوں سے بھی سوال ہے، بچوں سے بھی سوال ہے۔ اپنے لیے کسی امتیاز کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ قائل ہے نا بھئی، اسی لیے یہاں جامعہ غوثیہ میں نہیں بیٹھے، اسی لیے مکتب اہل بیت کے مرکز میں بیٹھے نا، قائل ہیں اپنے لیے کسی فرق اور امتیاز کے۔ وہ فرق اور امتیاز جس کے ہم قائل بھی ہیں اور جس کی بنیاد پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا روایات ہیں؟ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملے تو ہماری شناختیں ہیں، ملک صاحب، فلاں صاحب، چودھری صاحب، شاہ صاحب، یہ بھی ہماری شناختیں ہیں، یہ بھی ہماری شناختیں ہیں، کوئی بزنس مین ہے، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، وکیل صاحب، یہ بھی ہماری شناختیں ہیں۔ مکتب اہل بیت کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ جب آپ ملے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپ کس بنیاد پر خود کو آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں؟ تو آپ چلے جائیں گے مکتب اہل بیت کی طرف تو آپ کو ایک ہی دعا ملے گی، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المومنین۔ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو وہ ملک صاحب، چودھری صاحب، شاہ صاحب، بڑا صاحب، بزنس مین صاحب یا وکیل صاحب نہیں، بلکہ کس بنیاد پہ فخر بھی کرے، مباحات بھی کرے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ نے مجھے پیسے والا بنایا، بزنس مین بنایا، اللہ نے مجھے عہدے والا بنایا، اللہ نے مجھے بیوروکریٹ بنایا، بلکہ اس لیے کریم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اس نے ہمیں نور ولایت محمد و آل محمد اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے متمسک کیا۔ یہی سے ٹرگر کر جائے گی اور ہمارا سوچنے کا انداز مختلف ہو جائے گا، ہم کسی اور بنیاد پر یہاں بیٹھے ہیں، امتیاز ہے ہمارا۔ ہم اپنے اور دیگر لوگوں میں قد کاٹ کی وجہ سے فرق نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے اور دیگر لوگوں میں رنگ اور نسل کا فرق نہیں سمجھتے ہیں۔ ہماری ہی جنریشنز ہیں، ہمارے ہی بھائی بہن ہیں، ہمارے ہی ملنے جلنے والے ہیں، ہمارے ہی دوست احباب رشتہ دار بھی ہیں۔ ہم جو فرق سمجھتے ہیں وہ یہ فرق سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں محمد و آل محمد سے متمسک قرار دیا ہے، ہمیں اہل بیت کا ماننے والا قرار دیا ہے، ہمیں ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حامل قرار دیا ہے۔ لہذا اس انٹروڈکشن کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو معاشرے کی دیگر لوگوں سے فرق کرتے ہیں۔ جس لمحے یہ ہم فرق کریں گے کہ ہم معاشرے کے دیگر لوگوں سے مختلف ہیں، اسی لمحے ہماری ریسپانسبلٹی بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گی، اور اسی لمحے ہمارا تعارف بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اور اسی لمحے ہماری ذمہ داری بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ تو کیسے ڈیفرنٹ ہوگی اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ یہاں بچے بیٹھے ہیں، بزرگان بھی بیٹھے، ہم ایک عام سوسائٹی میں کسی سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو ایک فکرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بچوں کو اٹھائیں، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں مثلا پولیٹیکل سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں۔ اپنے ایلڈر سے پوچھیں گے آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے بزنس مین بنانا ہے، اسے
پروفیشنل بنانا ہے، اسے اتنا فیلڈ میں، ایسا ہی ہے، یہی سوال ہوتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ری ڈیفائن کرنا ہے خود کو. میں چاہتا ہوں کہ یہ ری ڈیفائن کرنے کے بعد ہم چیزوں کو اسی طرح ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. ہم یہ ری ڈیفائن کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کا پرائمری گول یہ ہے، جن کا پرائم گول یہ ہے، جن کا مین گول یہ ہے، جن کا الٹیمیٹ گول یہ ہے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اہداف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ الٹیمیٹ ٹارگٹ اور الٹیمیٹ گول نہیں ہے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہمارا بچہ بھی یہی بات کہتا ہے، بوڑھا بھی یہی بات کہتا ہے، جوان بھی یہی بات کہتا ہے، ہماری بہن بیٹی بھی یہی بات کہتی ہے، ہم اپنے زمانے کے امام کے ناصر اور ان کے سپاہی بننا ہے. درست ہے؟ بچوں کے ذہن میں یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کیا بننا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کا ناصر بننا ہے، اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بننا ہے. یہاں سے آئیڈیالوجی چینج ہوتی ہے اور یہیں سے ہمارا کرنٹ افیئر بھی چینج ہوتا ہے. لہذا ہم کیا ہیں؟ تعارف ہمارا پہلے ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، شناخت ہماری ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، مباحات اور فخر کا انداز ہمارا مختلف ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے معیار کامیابی مختلف ہو گیا ہے. لہذا ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں، انجینئر بھی بننا چاہتے ہیں. یہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ کلیئر رہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے حامی و ناصر بننا چاہتے ہیں، ان کے نوکر بننا چاہتے ہیں، ان کے سپاہی بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے رد نہیں کیا کہ ہم نے ڈاکٹر نہیں بننا، میں نے رد نہیں کیا کہ ہم نے انجینئر نہیں بننا، ہم نے رد نہیں کیا کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر کوئی بڑا رول پلے نہیں کرنا. نہیں، یہ سارے رول ہم نے پلے کرنے ہیں، لیکن اس الٹیمیٹ ٹارگٹ کی خاطر جس کو ہم نے اپنا ہدف نہائی یا آخری ہدف قرار دیا ہے، ہم ساری چیزیں حاصل کر لیں، ہم مادی ٹائٹلز حاصل کر لیں، ہم بیوروکریٹ بن جائیں، ہم دنیا کی ساری وسعتیں سمیٹ لیں، ہم بہترین سرمایہ حاصل کر لیں، لیکن اگر زمانے کے امام کے ناصر نہ بنے، خاص دنیا والآخرہ، اس دنیا کے اندر بھی سارے میں اگلی دنیا کے اندر. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اچھا، کیا درست ہے یا نہیں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس دیگر ایک شخص حاضر ہوا، مولا غریب فقیر ہو گئی. کبھی فقیر نہیں کہا مولا میرے پاس رات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کہہ رہے فقیر نہیں ہو گئے. کہا نہیں، فقیر نہیں ہو. کہا مولا میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے، آج رات گزارنے کے لیے بھی غذا خوراک نہیں ہے. کہا اگر تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں اور اختیار دے دیے جائیں اور تمہیں یہ ساری چیزیں دینے کے بعد یہ کہا جائے کہ ہماری ولایت سے دست بردار ہو جاؤ، کیا اس کے لیے آمادہ ہو؟ کہا مولا ساری دنیا کی نعمتوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے قربان کر دوں گا، ایک لمحے کے لیے آپ کی ولایت سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. کہا اس کا مطلب یہ ہے تمہارے پاس وہ چیز ہے جو ساری دنیا کی نعمتوں کے باوجود آپ کہتے ہو وہ سب چھوڑ دوں گا، آپ کی ولایت سے ایک لمحے کے لیے دست بردار ہونے کے لیے. اس کا مطلب ہے یہ بڑی طاقت ہے جو تم رکھنا چاہتے ہو، یہ بڑی چیز ہے جو تم رکھنا چاہتے ہو. کیا ایک شخص اپنے زمانے کے امام کے دور، مگر ہم تھوڑی دیر کی فرض کریں، بچوں کے لیے بھی یہ بات انٹرسٹنگ ہے. کیوں میرے بچوں؟ اگر اللہ نے مولا علی کے عہد میں زندہ کرے، مولا کائنات کے عہد میں ہوں، مدینہ کی فضا میں ہوں، مولا کی زیارت کرتے ہوں، مولا کے چہرے کے نور کو دیکھتے ہوں، مولا کی گفتگو کے سحر کو سنتے ہوں اور اس فضا میں رہتے ہوں، کیا ہم کامیاب انسان ہیں؟ بتائیں. مولا علی کے دور میں مولا علی کو دیکھنا، مولا علی کی زیارت کرنا، مولا کی گفتگو کو سننا، وہ کیا ہے؟ بظاہر تو ہمیں کامیاب ہونا چاہیے، لیکن مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے کہ مولا علی کے عہد میں ہونا، ان کی زیارت کرنا، ان کے وہاں موجودگی ہونا، ان کی گفتگو کو سننا، یہ نجات نہیں دلا سکتا. علی کی نوکری نجات دلاتی ہے. ایسے لوگ ہیں جو مولا کو دیکھتے تھے، اس فضا میں رہتے تھے، لیکن اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے خود کو آمادہ نہیں کرتے تھے. ہمارے لیے ان کی کوئی ارزش نہیں ہے، لیکن وہ ہستی کہ جو مولا کے عشق میں اس طرح گرفتار تھی کہ اسے ربضہ کے صحرا میں جلا وطن ہونا پڑا، بخدا اس دنیا کے اندر بھی ابو ذر کامیاب ہے اور اگلے جہان کے اندر بھی ابو ذر کامیاب ہے. ساری دنیا قربان کر کے بھی کوئی کامیاب ہے، اور ساری دنیا کی نعمتیں سمیٹ کے مدینہ کے اندر ہوتے ہوئے بھی کوئی اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہے اور اگلی دنیا کے اندر بھی ناکام ہے. معیار کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کا ناصر ہونا.
اپنے زمانے کے امام کا مددگار ہونا. لہذا جب یہ بات چلے گی، چونکہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کرنٹ افیئر کی بات ہو رہی ہے، تو ہم کیسے آئیں گے؟ اگر میں ایک سوال کروں، چونکہ آج پہلی نشست میرے لیے کافی عرصے بعد، تو ذرا سادگی کے ساتھ اگر میں یہ بات کروں کہ ہر امام ایک ٹارگٹ ایسا تھا جو حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک ہدف ان کا ایسا تھا جو حتماً انجام دینا چاہتے تھے، لیکن حالات اور وسائل میسر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو انجام نہیں دیا. ایک ٹارگٹ ایسا ہے، وہ ایک ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ ایک ٹارگٹ کیا ہے؟ میں اس کو اپنے خلاصے میں بیان کرتا ہوں. ہر امام، پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک، ہر امام کو ایک وظیفہ ہے، ہر امام کی ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس کے اسباب فراہم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پریکٹیکلی انشور نہیں کیا جا سکا، اس کو پریکٹیکلی مینج نہیں کیا جا سکا. 11 کے 11 آئمہ اس کائنات پر عدل الہی اور عالمی اس الہی حکومت کو قائم کرنے کی ذمہ داری بھی رکھتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا کردار بھی ادا کیا، لیکن اس زمانے میں اسباب فراہم نہیں تھے، لہذا اس کو پریکٹیکلی عالمی حکومت قائم نہیں کر سکے. لیکن 11 آئمہ کے خواب کی عملی تعبیر جس امام کے عہد میں ہونی ہے، اور اللہ نے جس امام کے حوالے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کائنات کی زندگی میں ایک لمحہ باقی رہ جائے گا تو اللہ اس لمحے کو اتنا طول دے دے گا کہ اس کائنات پر اللہ کا نظام حاکم ہوگا، اور اس کائنات پر وہ ہستی حاکم ہوگی جو اللہ کا آخری بھیجا ہوا امام ہوگا، اور وہ اس کائنات پر حکومت کے ذریعے سے اس کائنات کو اپنے ہدف نہائی سے دوچار کرے گا. تو ہر امام کے دل کی یہ خواہش جس امام کے عہد میں پوری ہونی ہے، اس امام کے عہد میں اللہ نے ہمیں ہمیں پیدا کیا. ذرا سوچیں کیا ڈیفرنس ہو گیا. اب ایک کوسچن، یہ درست ہے کہ ہر امام کی یہ خواہش بھی تھی، ذمہ داری بھی تھی، لیکن اس وقت اسباب میسر نہیں تھے. اللہ نے اس امام کے عہد میں یہ طے کیا ہے کہ اسباب میسر ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ ظہور ہونا ہی ہونا ہے، اور عالمی حکومت اسلامی قائم ہونی ہی ہونی ہے. سسٹم بھی عالمی الہی حکومت کا آنا ہے، اور الہی حاکم بھی آنا ہے جو میرا اور آپ کا منتخب کردہ نہیں ہوگا، اللہ کا منتخب کردہ حاکم ہوگا، الہی نمائندہ ہوگا. تبھی یہ کائنات اپنے الٹیمیٹ ٹارگٹ سے آشنا ہو سکے گی اور اپنے ہدف نہائی تک پہنچ سکے گی. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ایک سوال ایک بار پھر آپ کی طرف، تاکہ کرنٹ افیئر سمجھ میں آئے. کیا زمانے کے امام نے ایک خاص علاقے کے لیے آنا ہے؟ کیا زمانے کے امام نے کسی مخصوص ریجن کے لیے آنا ہے؟ نہیں. کیا جواب ہے؟ زمانے کے امام کی حکومت کہاں تک ہونی ہے؟ پورے جہان پر ہونی ہے. لہذا میرے سوال کو سمجھتے ہوئے جواب دیجیے گا. اگر زمانے کے امام کی حکومت جہانی ہونی ہے تو امام کے ناصر اور مددگار کی فکر بھی جہانی ہونی چاہیے. جس کی فکر جہانی نہیں ہے وہ جہانی امام کا ناصر نہیں بن سکتا. لہذا اب جب آپ کرنٹ افیئر کی بات کریں گے، ہمارے یہاں عجیب و غریب بعض تھیوریز ہیں. ایک صاحب اٹھتے ہیں، بچوں آپ کا کام ایجوکیشن ہے، آپ کا کام بزنس ہے، فلاں جی آپ کا کام اپنا پروفیشن سنبھالنا ہے، یہ مظاہروں سے آپ کا کیا لینا دینا، یہ فلسطین کے مسئلے سے آپ کا کیا لینا دینا، یہ یمن کے مسئلے سے آپ کا کیا لینا دینا، یہ مظاہرے کیوں کرتے ہو، یہ ظلم کے خلاف اظہار کیوں کرتے ہو. یہ سوالات ہیں سوسائٹی کے اندر، یہ لا حاصل ایفرٹس ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. خود میرے ساتھ بھی یہ ہوا. میں جب ایک بار پارا چلا گیا، جب محاصرہ تھا، تو پارا چنار میں یہ بات بہت تھی کہ صاحب آپ تو میں غزہ کے محاصرے ختم کرنے کے لیے موومنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہمارا تو اپنا محاصرہ ہے، ہماری زمین تو یہ ہے، ہمارا تو وظیفہ یہاں تک ہے، ہم تو اپنا محاصرہ نہیں کروا سکتے. اس لیے مجھے یاد ہے میں جی بی گیا، جب یہ سانے چلاس ہوا، جی بی کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صاحب ہمارا تو اپنا رستہ بند ہے، آپ کہاں، یہ ایرانیز کا ایجنڈا ہے، یہ فلاں کا ایجنڈا ہے. میں آپ کے سامنے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر امام جہانی ہے تو جس کا تفکر جہانی نہیں ہے وہ جہانی امام کا ناصر نہیں بن سکتا. اور اگر امام اول نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیشہ ظلم کے دشمن بن کر رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے حامی بن کر رہنا، بخدا اگر ہم نے علی کو امام مانا ہے، ظلم یمن میں ہوگا، ظلم فلسطین میں ہوگا، ظلم کشمیر میں ہوگا، ظلم لبنان میں ہوگا. علی کی شیعت کا تقاضا ہے، علی کا نوکر ہونے کا تقاضا ہے.
ظلم جہاں پہ بھی ہوگا میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کروں گا اور اس ذریعے سے خود کو اس مورچے پہ لے جاؤں گا جو ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا مورچہ ہے۔ اگر یہ نہیں کروں گا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی ناصر بندے کی طرف نہیں جائیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ یمن سے کیا لینا دینا ہمارا، فلسطین سے کیا لینا دینا، دنیا میں مسائل سے کیا لینا دینا، وہ ہمیں فلسطین سے نہیں کاٹ رہا، وہ ہمیں یمن سے نہیں کاٹ رہا، وہ ہمیں لبنان سے نہیں کاٹ رہا، وہ دنیا کے معاملات سے نہیں کاٹ رہا، وہ ہمیں کس سے کاٹ رہا ہے؟ وہ ہمیں مہدویت سے کاٹ رہا ہے اور زمانے کے امام کی نصرت کے پروسیس سے ڈسکریکٹ کر رہا ہے۔ لہذا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں، سب سے معروف حدیث جو ہم بیان کرتے ہیں، کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ مومن جسد واحد کی صورت میں جس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم مبتلا۔ آپ اس کی کوئی تشریح کریں، کیا یمن کی مومنین نہیں؟ کیا فلسطین کے مومنین نہیں؟ کیا بحرین کے مومنین نہیں؟ کیا قطیف کے مومنین نہیں ہیں؟ اگر وہ مومن ہیں تو پھر جسد واحد کا کیا تقاضا ہے؟ کیا میرے پاؤں میں درد ہو میرا باقی جسم الگ رہ سکتا ہے؟ کیا میرا پورے کا پورا جسم ایکٹیو اور موٹیویٹ نہیں ہوگا؟ کوئی جسم کا حصہ اس کو دبا کے اس کی درد کم کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی اس کے لیے دوا لے کے اس کا درد کم کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی اس کے لیے چل کے ڈاکٹر کے پاس جا کے ذریعے ہر جسم کا حصہ اپنی کسی نہ کسی موبلائزیشن کے ذریعے سے اس درد کا مداوا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ ہے جسد واحد کی تعریف۔ لہذا پاک پیغمبر نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ محمد جسد واحد کی صورت ہے، بخدا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم ہیں، ہم جسد واحد کی صورت ہیں یا ہمیں جسد واحد بننا ہے۔ اگر جسد واحد نہیں بنیں گے ان کا درد ہمارے دلوں میں منتقل نہیں ہوگا، ان کی ماں کا درد ہماری ماں کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوگا، ان کے بچوں کا درد ہمارے بچوں جیسا نہیں لگے گا۔ بخدا ہم ہزار دعوے کرتے رہے، ہم زمانے کے امام کی نصرت کی طرف بھی نہیں جا رہے اور زمانے کے امام کے ناصر بننے کی طرف بھی نہیں جا رہے۔ کلیئر ہے، واضح ہے۔ جس دن ہم ریسٹ آف دا ورلڈ سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے ہم مہدویت سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ ہاں یہ درست ہے، ہماری وظیفے کی سرزمین پاکستان ہے، لیکن دنیا تو انٹر کنیکٹڈ ہے، دنیا انٹر لنکڈ ہے۔ دنیا کا کسی ایک حصے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کا پوری دنیا کے اوپر افیکٹ آ رہا ہوتا ہے۔ لہذا پاکستان کی سرزمین پر رہ کر بھی ہم اپنے زمانے کے امام کی بہترین نصرت کر سکتے ہیں، اور اس کی طرف میں کچھ باتیں آپ کی خدمت بیان کروں گا اور کچھ کرنٹ افیئر کی سینیریو آپ کی خدمت میں ایک درود پڑھیے۔ یہ ایک بات کلیئر ہوگی، اب بات دوسری ہے۔ لہذا کرنٹ افیئر ہمارے لیے دینی ضرورت ہے، دینی۔ میں ایک فکرہ کہوں گا اور یہ میرا فکرہ نہیں ہے، یہ اعلیٰ رہبر کا ایک فکر ہے، ایک درس فارغ میں اعلیٰ نے کہا ہے، بہت سخت ہے، میں آپ کے لیے کہتا ہوں۔ ایک شخص ممکن ہے جس نے لباس پہنا ہوا روحانی، ممکن ہے جو مسجد کے محراب میں ہے، ممکن ہے جو نماز جمعہ پڑھا رہا ہے، ممکن ہے جو حالت نماز میں رہتا ہے۔ کیا ایسا شخص سیکولر ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص بے دین ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ رہبر کہتے ہیں اسے اگر وہ شخص لوگوں کو حالات حاضرہ سے آگاہ نہیں کرتا اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ نہیں کرتا اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ورک ٹو ڈو کا تعین نہیں کرتا اور عالمی نہضت میں اس طریقے سے اپنا حصہ نہیں ڈالتا، رہبر نے کہا ہے ممکن ہے ایسے شخص میں اور ایک سیکولر انسان کے اندر کوئی فرق نہ ہو۔ دین صرف یہ نہیں ہے، یہ دعا مناجات قرآن بہت ضروری ہے، لیکن یہ دعا اور مناجات و قرآن اگر ہمیں ظلم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت میں کھڑے کریں گے تو یہ دعا مناجات و قرآن ہے، ورنہ خوارج بھی اہل قرآن تھے، ورنہ مولا حسین کے مقابلے میں بھی بظاہر نمازی لوگ آئے۔ لہٰذا یہ نماز اس وقت ارزش رکھتی ہے جب ہمیں حسین ابن علی کی نوکری میں کھڑا کرے یا حسین ابن علی کے نوکروں کی نوکری میں کھڑا کرے۔ لہٰذا اس سے ڈسکنیکٹ ہوں گے تو ہم دین نہیں پڑھ رہے ہیں، دین حالات حاضرہ دین کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ اور حدیث میں منصبہ علم یتم بامور المسلم فلیس، اس شخص نے صبح کی ہر روز ڈیلی میٹر ہے جیسے نماز ڈیلی میٹر ہے، اور مسلمانوں کے امور پہ غور و فکر نہ
बुनियादी वो हम में से नहीं। पहला हमारा मौजूद कवर हो गया ये थ्योरेटिकल आइडियोलॉजी का। दूसरा मौजूद थोड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का दूसरा पहलू, क्योंकि इसके बगैर बात समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त कह रहे हैं बात वापस समझना, वो समझ नहीं आएगी जब तक रीजनल डेवलपमेंट। दो वेज होते हैं इसको, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच है, एक बॉटम टू टॉप अप्रोच है। अगर हम ये कहें कि हम वर्ल्ड अफेयर को समझें इधर से पाकिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया समझे, हम नहीं समझ सकते, ये लोकल पॉलिटिक्स है नहीं, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर हम वर्ल्ड अफेयर समझ जाएं तो हमें पाकिस्तान समझ में आ जाएगा, इसलिए कि वर्ल्ड अफेयर पाकिस्तान के ऊपर अफेक्टेड हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो कंटेम्परेरी अफेयर्स हैं उसको समझने के लिए हमें वर्ल्ड अफेयर की तरफ जाना है। तो ग्लोबल वर्ल्ड के दो फिनोमेना आपके सामने सिर्फ बयान करना चाहता हूं, दो फिनोमेना। फिनोमेना 1 इसको कहते हैं लेवल ऑफ एनालिसिस। जो पावर की तकसीम है दुनिया में दो तरह से, उसको हम एनालिसिस करते हैं। 1 दुनिया में 4 तरह से हम कहते हैं ताकतें आइडेंटिफाई होती हैं। नंबर 1 लोकल पावर्स, नंबर 2 रीजनल पावर्स, नंबर 3 ग्लोबल पावर्स, ये वर्ल्ड पावर्स, और नंबर 4 सुपर पावर। ये हैं लेवल्स। लोकल पावर क्या है? लोकल पावर ये है कि क्योंकि आपके दिल में है कि दुनिया दूसरी जंग अजीम तक मल्टीपोलर थी। मल्टीपोलर यानी कसीरुल कुतबी। कसीरुल कुतबी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ी है, दुनिया में ताकत के कई मराकज थे। फ्रांस ताकत में एक मरकज था, जर्मनी ताकत में एक मरकज था, जापान ताकत में एक मरकज था, तुर्की ताकत में एक मरकज था, अमेरिका एक मरकज था, रशिया एक मरकज था। ताकत के दुनिया में कई मराकज थे। इसको हम कहते हैं मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलर वर्ल्ड थे। कसीरुल कुतबी। जब किसी गांव में कई चौधरी हों तो आम लोग रिलीफ फील करते हैं। क्यों भला? इसलिए कि उनके ऊपर हेजमनी नहीं होती, डोमिनेंस नहीं होती उस तरह। मसलन अगर एक गांव में 10 चौधरी हैं तो ऑप्शन है आपके पास कि अगर ये आपके साथ ताउन नहीं करता तो आप दूसरे के पास चले जाएंगे, दूसरा ताउन नहीं करता तो तीसरे के पास चले जाएंगे। इसी तरीके से उस चौधरी को भी पता है कि अगर मैं इसको संभाल के नहीं रखता तो ये दूसरे के पास चला जाएगा या तीसरे के पास चला जाएगा। तो मल्टीपोलर जो वर्ल्ड होती है, रिलैक्स्ड वर्ल्ड होती है। दुनिया मल्टीपोलर के बाद क्या हो गई? बाइपोलर हो गई। दो कुतबी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें टूट गई और दो कुतबी में दो ब्लॉक बन गए, एक रशियन ब्लॉक और एक अमेरिकन ब्लॉक, एक यूएसएसआर और एक यूएसए का ब्लॉक। यूएसए का ब्लॉक जो था वो मगरब में था, इसलिए मगरबी ब्लॉक कहलाया, और जो रशियन ब्लॉक था वो मशरक में था, लिहाजा ये मशरकी ब्लॉक कहलाया। तो दुनिया क्या हो गई? दो कुतबी, बाइपोलर, दो बड़े ताकत के मराकज। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑप्शन लेस थी, या अमेरिका के डोमेन में चले गए या रशियन डोमेन में चले गए। रशिया ने पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम दे दिया, अमेरिका ने पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम दे दिया। रशिया ने जो सिस्टम दिया वो कम्युनिज्म कहलाया, अमेरिका ने जो सिस्टम दिया वो कैपिटलिज्म कहलाया। रशिया भी अमेरिका के मुकाबले में एक काम करता गया, दुनिया पे अपनी डोमिनेंस बढ़ाता गया, अमेरिका भी रशिया के मुकाबले में यही काम करता गया। हर चीज में ये कंपेटिटिव थे, हर चीज में एक दूसरे के साथ ये मुकाबले में। बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, हर चीज में एक दूसरे के मुकाबले में थे रशियन ब्लॉक और मगरबी ब्लॉक। इसने एटमी धमाका किया, उसने एटमी धमाका किया। इसने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का तजर्बा किया, उसने किया। इसने स्पेस की शटल का तजर्बा किया, उसने किया। इसने जो है वो किसी और हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया, उसने किया। इसने जो है वो किसी और जगह एक्सेस की, मसलन ये क्यूबा तक चला गया और अमेरिका बढ़ता बढ़ता अफगानिस्तान तक यानी रशिया के बॉर्डर तक आ गया। तो हर चीज में एक दूसरे के क्या है? मुकाबले में, कंपीट कर रहे हैं हर चीज में। अलबत्ता इंटरेस्टिंगली एक चीज में ये दोनों इकट्ठे थे, और वो चीज क्या थी? दोनों ये कहते थे, अमेरिका ये कहता था कि दीन आपका पर्सनल मैटर है, लिहाजा अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप एक दिन चर्च जाओ, अगर आप मुसलमान हो तो जुम्मे वाले दिन मस्जिद चले जाओ, और अगर आप यहूदी हो तो हफ्ते वाले दिन सिनेगोग चले जाओ। लेकिन दीन का आपके मुआशरती मामलात से,
آپ کی سوسائٹی سے، آپ کی نیشنل ڈیسیژن میکنگ سے، آپ کی پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ سے، آپ کی اسٹریٹجی میکنگ سے، ایجوکیشنل پلان سے، فارن افیئر سے کوئی تعلق نہیں، وہ نیوٹرل۔ رشید کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جو دین ہے وہ کمیونزم کی نگاہ میں افیون ہے، جیسے افیون جسم کو، یہ ان کا معروف سلوگن تھا، جیسے افیون جسم کو کھا جاتی ہے، دین کیا کرتا ہے؟ انسان کو کھا جاتا ہے۔ دونوں دین کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ اب میں اس کو اس انالیسس کی طرف لے کے آؤں، بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دو گرافس ہیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب رشیا ٹوٹ گیا اور امریکہ نے سول سپر پاور ہونے کا اعلان کیا، ہم اکیلے سپر پاور، کیونکہ رشیا ٹوٹ گیا، یوکرین جو ہے یہ اس کا ایک ٹوٹا ہوا اس وقت کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ٹوٹے ہوئے تھے یہ جو آپ کی سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہے، قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، یہ سارے اس وقت ٹوٹے۔ جب رشیا ٹوٹ گیا تو امریکہ نے کہا آج سے دنیا یونیپولر ہو گئی ہے، ایک قطبی ہو گئی ہے، طاقت اب ہم ہیں، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کس نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کس نے ڈیولپ ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا، ہم دنیا کو ایک سسٹم دیں گے، اس کو نیو ورلڈ آرڈر کہہ دیا گیا، اسی کے اندر نیو اکنامک آرڈر آ گیا، اسی میں پھر ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یونائٹڈ نیشن کا رول بن گیا، اسی میں پھر آفکام آ گیا جو اس سے سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ ادارہ ہے، اسی میں پھر یہ بینکنگ کا جو سوئفٹ ہے وہ آ گیا، جس کو سوئفٹ سے کاٹ دے تو ریسٹ آف دا ورلڈ سے کٹ جاتا ہے۔ تو دنیا کے اوپر ایک ہیجمنی اور کنٹرول قائم ہو گیا۔ امریکہ نے کہہ دیا اب میں دنیا کی سپر پاور ہوں، اب میں دنیا کے فیصلے میں کروں گا، اور دنیا کے اوپر اصل طاقت اور حکمرانی جو ہے اس وقت امریکہ کی ہے۔ یہ امریکہ نے کلیئر کر دیا، امریکہ پریزیڈنٹ نے اس دن سے لے کے آج تک وہ دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا یونیپولر ہے، ملٹی پولر ختم۔ اب یہاں میں نے جو دوسری بات آپ کو بتائی، ریجنل پاور، لوکل پاور، ریجنل پاور اور گلوبل پاور اور سپر پاور۔ ہر پاور کے سامنے ایک ٹارگیٹ ہے۔ لوکل پاور ریجنل پاور کرنا چاہتی ہے، لوکل پاور جو ملک میں مضبوط ملک ہے، ریجنل پاور جو خطے میں مضبوط ہے، جیسے ساؤتھ ایشیا خطہ ہے، سینٹرل ایشیا خطہ ہے۔ ورلڈ پاور جو انٹر کانٹیننٹل ہے، اس کا بین الاقوامی افیکٹ ہے، جیسے چائنا، جیسے رشیا ہے، ان کا کئی پرواز میں افیکٹ ہے۔ اور سپر پاور جو پوری دنیا میں افیکٹو ہے، جیسے امریکہ ہے، پوری دنیا کے اوپر امریکہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ لہذا ہر پاور کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹارگٹ اس سے اگلی منزل کا حصول ہے۔ ریجنل پاور، لوکل پاور ریجنل بننا چاہتی ہے، ریجنل پاور ورلڈ پاور بننا چاہتی ہے۔ اگر وہ ورلڈ پاور نہیں بڑھ رہی تو وہ ریجنل نہیں رہ سکتی۔ جو ریجنل پاور ورلڈ کی طرف نہیں جا رہی وہ ریجنل نہیں رہ سکتی، جو لوکل پاور ریجنل کی طرف نہیں جا رہی وہ لوکل نہیں رہ سکتی، اور جو ورلڈ پاور سپر پاور کی طرف نہیں جا رہی وہ ورلڈ پاور نہیں رہ سکتی، شریک ہو جائے گی۔ اس اصول کے تحت ہر پاور اپنے سے اوپر جا رہی ہے، اور امریکہ خود کو سپر پاور ڈکلیئر کرتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنے لگا ہوں، ہر پاور کے سامنے ٹارگٹ ہے، لیکن سپر پاور کے سامنے ٹارگٹ کوئی نہیں ہے۔ اس کے سامنے کیا ٹارگٹ ہے؟ اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھنا، ان چیلنج رکھنا۔ اور آج میں یہ کہنے میں آپ کے سامنے فخر محسوس کرتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم سے لے کر آج تک امریکہ ان چیلنج رہا ہے پریکٹیکلی، اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ ابھی رشیا نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ کوئی ڈائریکٹ امریکہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ 70 سال میں ایک بھی امریکہ کے ملک کے اوپر بطور امریکہ امریکن ایسٹس کے اوپر اٹیک نہیں ہے۔ کوئی ملیٹنٹ اسٹیٹ کا اٹیک ہے، ایک اسٹیٹ کا امریکہ کے اوپر اٹیک دوسری جنگ عظیم سے لے کر آج تک ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہے۔ اور آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ جو دنیا کی ہیجمنک پاور کہلاتی ہے، وہ جو خود کو سپر پاور کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم انڈیفیٹیبل ہیں، انچیلنجبل ہیں، آج دنیا کے اندر جہاں پہ بھی ان کو چیلنج دیا ہے انہوں نے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جنوبی لبنان کو ٹیک اوور کریں گے۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سیریا کو کئی حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کو مسمار کریں گے۔ امریکہ فزیکلی عراق کے اندر آیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے حرم تک تجاوز کرے، تاکہ وہاں انتشار کریٹ کیا جائے۔ امریکہ فزیکلی اس وقت جنت وار کے اندر انوالو ہے، سب سے زیادہ سعودی عرب کو سپورٹ کرنے والا ہے۔
ہر جگہ امریکہ اپنی پوری طاقت اور قوت اور اپنی ملٹری مائٹ کے ساتھ میدان میں آیا ہے، لیکن خدا کی قسم جہاں بھی علی کے ماننے والوں کے مقابلے میں آیا ہے، اگر وہ لبنان میں آیا ہے تو اسے بدترین شکست ہوئی ہے، اگر وہ سیریا کے اندر آیا ہے تو اس کے روح کو خاک کے اندر ملا کر رکھ دیا ہے، اگر وہ عراق کے اندر آیا ہے تو مرجعیت نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، اور اگر وہ یمن کے اندر آیا ہے تو علی کے وہ پاک برہنہ شیعہ ہیں جنہوں نے ان کے غرور کو وہاں کی خاک میں دفن کر کے بتا دیا ہے کہ آج کی دنیا کی سپر پاور کے مقابلے میں علی کی شیعہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو علی کی شیعہ ہمیشہ طاقت اور قوت میں آپ بزرگان بیٹھے اس کو نوٹ کیجیے گا، امریکہ کی ہسٹری میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کر آج تک ڈائریکٹ ملٹری اٹیک اس کے اوپر نہیں ہوا ہے، لیکن علی کے چاہنے والوں کو یہ سلام پیش کرنا پڑے گا جنہوں نے یہ بت توڑ دی، یہ ختم کر دیا سحر، اور انہوں نے دکھایا کہ جب امریکہ نے ملٹری چیلنج کیا، امریکہ نے ایک ہستی کو شہید کیا، شہید قاسم سلمانی کو، امریکہ نے ڈائریکٹ اٹیک کیا، تو اس وقت جمہوری اسلامی میں رہبر کے دفتر کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ اگر انہوں نے ملٹری اٹیک کیا ہے ہم ملٹری اٹیک کریں گے، انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہم ڈائریکٹ اٹیک کریں گے، انہوں نے جس سرزمین سے اٹیک کیا ہم اسی سرزمین پر رسپونڈ کریں گے۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کیسے علی کے شیعوں نے عین الاسد کو مسمار کر دیا، کیسے علی کے شیعوں نے اربیل کو مسمار کر دیا۔ لہذا دنیا میں جہاں پہ بھی امریکن سپر پاور علی کے شیعوں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، علی کے شیعوں نے بدترین شکست سے دوچار کیا ہے، اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ ایک دو فکر اس پہ کیا ہے کہ میں پاکستان میں وہ طاقت کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں 4 طرح کے غلبے، ایک غلبہ عسکری غلبہ، ایک غلبہ سیاسی غلبہ، ایک غلبہ اقتصادی غلبہ، اور ایک غلبہ آئیڈیالوجیکل غلبہ، نظریاتی غلبہ۔ یہ کلیئر ہے بچوں؟ عسکری غلبہ ملٹری اٹیک، فوج کے ذریعے سے قبضہ، مثلا عراق، مثلا افغانستان، فوجی قبضہ۔ سیاسی قبضہ 2 طرح سے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ جیسے وائسرائے برصغیر میں وائسرائے ڈائریکٹ قبضہ تھا، پولیٹیکل تھا، ملٹری نہیں تھا، اور اسی طریقے سے انڈائریکٹ اپنے پاپٹس کے ذریعے سے، اپنی مرضی کے حکمرانوں کے ذریعے سے۔ 2 3 اقتصادی، آپ کو لون دیتے ہیں، آپ کو کئی بار لون دیتے ہیں، آپ اس کو پے بیک نہیں کرتے، پھر لون دیتے ہیں، پھر پریکٹیکلی آپ سے آپ کی عزت لے لیتے ہیں، غیرت لے لیتے ہیں، حمیت لے لیتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ لے لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان اپنے ملک میں بجلی کے نرخ کا تعین بطور ملک نہیں کر سکتا۔ یہ آپ میں کون کرتا ہے؟ لکھ کے دیا ہوا ہے، لون کی شرائط ہیں اور بہت سارے فیصلے ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ لہذا یہ 4 غلبے ہیں، 5واں غلبہ کوئی نہیں ہے، اقتصادی، سیاسی اور نظامی یا عسکری۔ ہر 3 غلبے اور 4تھا غلبہ میں نے کہا آئیڈیالوجیکل غلبہ ہے۔ تینوں کے تینوں غلبے اگر حاصل ہو جائیں اور آئیڈیالوجیکل غلبہ حاصل نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں جنگ جیتی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ عسکری جنگ بھی ہار جائیں، اگر آپ اقتصادی جنگ بھی ہار جائیں، اگر آپ سیاسی جنگ بھی ہار جائیں، لیکن آپ نظریاتی جنگ نہ ہاریں، یہ تینوں ہاری ہوئی جنگیں واپس جیتی جا سکتی ہیں اگر آپ نے آئیڈیالوجیکل جنگ بھی ہاری۔ اور مکتب اہل بیت نے کس جنگ سے فتح حاصل کی ہے؟ کیا ہمارا عسکری کمپیریزن ہے ان کا؟ کوئی عسکری کمپیریزن نہیں۔ کیا ہمارا ان کا کوئی اقتصادی کمپیریزن ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک مت اور ہے بزرگان سے خصوصی، یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں اور یونیورسٹیوں میں ہمارے ہاں فیکلٹیز بھی پڑھاتی ہیں، امریکہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لہذا ٹیکنالوجی میں ان کا مقابلہ کرو، کہتے ہیں کہ نہیں، سائنس میں ان کا مقابلہ کرو، ڈیولپمنٹ میں ان کا مقابلہ کرو۔ میں نفی نہیں کر رہا ہوں ان چیزوں کی، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اگر یہ اصل ہوتے تو عراق کے اندر امریکہ کو شکست نہ ہوتی، تو لیبنان کے اندر امریکن الائز کو شکست نہ ہوتی، تو فلسطین کے اندر فلسطینی اس طریقے سے اسرائیل کو شکست نہ دیتے۔ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ کون سی چیز جو فیصلہ کرتی ہے، یہ میں آئے بیٹا سنوں۔ اللہ نے مجھے ایک مرتبہ لبنان جانے کی توفیق دی، وہاں ہم نے ایک گاؤں دیکھا جس کا نام ملیتا ہے۔ کبھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اس کو گوگل کریں گے،
آ جائیں گی. اس سرزمین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ زمین والوں کے آسمان والوں کے ساتھ رابطے کی سرزمین ہے. اس سرزمین پر شہید عباس موسوی کا مورچہ ہے. وہ سرزمین ہے جہاں سے انہوں نے مقاومت شروع کی. اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں ذرا ان کا مورچہ کہاں پر ہے, تو ہمیں ان کے مورچے پہ لے گئے. جیسے شہید عباس موسوی بیٹھتے تھے اسی طرح ان کی شبیہ تھی جو ایک مجسمے کی شکل میں, جیسے ان کی دعا پڑھتے تھے وہی دعا انہوں نے وہاں ہڈن مائکس کے اوپر لگائی ہوئی تھی. دور سے گمان ہوتا تھا شہید عباس خود تشریف رکھتے ہیں. جب آپ نزدیک جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود نہیں ہے بلکہ ان کی آواز میں وہ دعا لگی ہوئی ہے. جب میں ان کے مورچے میں گیا میں نے پوچھا وہ کدھر ہے, اسلحہ جس سے آپ نے اسرائیلی ملٹری مائٹ کو شکست دی ہے وہاں ایک نمائشگاہ بنی ہوئی ہے, وہاں پہ پاور ٹینکس پڑے ہیں جس کو انڈیفیٹیبل کہا جاتا تھا, جو اسرائیل کا ایک ملٹری مائٹ کا آپ کہہ لیں کہ ایک عنوان تھا. تو میں نے کہا کہ وہ آپ کا اسلحہ کدھر ہے جس سے آپ نے شکست دی ہے. بخدا انہوں نے کہا آقا جان ہمارے پاس یہ ویپن نہیں ہے, ایک چھوٹی سی گن پڑی تھی شہید عباس موسوی کے مورچے میں. کہا یہ ایک چھوٹی سی گن ہے, اس سے آپ اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے. ہم نے اسرائیل کو 2 ویپنز کے ساتھ شکست دی ہے. ہم نے کہا وہ ویپن بتاؤ کیا ہے. کہا ایک ہم نے اسرائیل کو شکست دی ہے دعا و مناجات و قرآن کے اسلحے کے ساتھ, اور دوسرے ہم نے اسرائیل کو شکست دی ہے عزاداری سید الشہداء اور حسین ابن علی کے عشق کے ساتھ. ان 2 کے ساتھ شکست دی ہے. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ طاقت مکتب اہل بیت کے پاس ہے تو ہم یہ تھیوری اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے کہ بیٹا سائنس میں ڈیولپ ہو گئے تو ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہو. اگرچہ ہم نے سائنس میں ڈیولپ ہونا ہے اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں باب علم کے ماننے والوں سے, لیکن یہ اکیلی بنیاد فراہم نہیں کرتی ہے, اصل آئیڈیالوجی ہے. لہٰذا اس وقت مکتب اہل بیت کی پاور کیا ہے, آئیڈیالوجی ہے. ابھی چند دن پہلے محمد بن سلمان نے انٹرویو دیا, کیا کہا اس نے کہا میں کیسے اس ملک کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں جس ملک کے اساس نامے میں آئین میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ امام مہدی کی سپاہ بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے زمینہ سازی کرنا چاہتا ہے. یہ ایک ملک کو نہیں کہا, یہ پوری دنیا میں علی کے ان شیعوں کو جو مہدی آخر کے انتظار میں اپنی چشم برہ کیے ہوئے ہیں, یہ ان سب کو کہا ہے, پوری دنیا میں علی کے شیعوں کو کہا ہے, جو زمانے کے امام کا ناصر بننا چاہتا ہے ان کو کہا ہے. معلوم ہونا چاہیے جنگ ایران یا سعودی عرب نہیں, جنگ ایران یا امریکہ نہیں, جنگ مہدویت اور ضد مہدویت قوتوں کی جنگ ہے. لہذا اس جگہ پر آپ نے دیکھنا ہے کیا ہم اس مورچے میں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ ولی الذین, جس کا ولی اللہ ہے. اللہ والے کہاں پر کھڑے ہیں, پوری دنیا میں ہم نگاہ دوڑائیں گے تو بدی کی قوتوں کے مقابلے میں اگر ہمیں کوئی لیڈرشپ نظر آئے گی, ان کی رہبریت کے مقابلے میں اگر ہمیں کوئی رہبریت نظر آئے گی, خدا کی قسم نہ ہمیں یورپ میں نظر آئے گی نہ ہمیں افریقہ میں نظر آئے گی. اگر ہمیں ایسی کوئی ہستی نظر آئے گی تو وہ آیت اللہ سید علی خامنہئی کی صورت میں مکتب اہل بیت کی ہستی نظر آئے گی. اگر ہمیں کوئی آئیڈیالوجی نظر آئے گی تو وہ نظریہ ولایت فقیہ کی آئیڈیالوجی نظر آئے گی. اور اگر ہمیں کوئی مکتب نظر آئے گا تو وہ مکتب محمد وآل محمد ہے, جو کفر کے مقابلے میں اس طرح کھڑا ہے کہ انشاءاللہ اس نے ان کو شکست دینے کے چیپٹر کا آغاز کر دیا ہے, اور انشاءاللہ اس کا اختتام زمانے کے امام کے ظہور کے ساتھ. دنیا چینج ہو گئی ہے, دنیا مہدویت کی طرف چل پڑی ہے, جنگ مہدویت اور ضد مہدویت قوتوں کی طرف ہے. اگر ہم اس مورچے میں نیوٹرلٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے, لہذا اس مورچے میں ہم اپنی جگہ کا تعین نہیں کرتے, ہم کبھی بھی اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی طرف نہیں جا سکتے. پاکستان کی بات ہے, دنیا کنیکٹڈ ہے. پاکستان میں دشمن کے 4 معین اہداف, چونکہ ٹائم ذرا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اور لمیٹڈ ٹائم میں لمیٹڈ بات ہی ہو سکتی ہے. 4 معین اہداف, ذیلی اہداف کا مطلب 6 تقریباً بڑے اہداف. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک چیز سے خوف زدہ ہے. کس سے خوف زدہ ہے؟ پاکستان کی کچھ کوالٹیز ہیں, اس طریقے سے ہم کم سوچتے ہیں. کیا کوالٹیز ہیں؟ 1, پاکستان کی قیادت بنانے والے مکتب اہل بیت سے. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کا بانی کس سکول آف تھاٹ سے ملے. علی کے شیعہ. پاکستان میں فائنینشیل کنٹریبیوٹر کون ہے بڑے؟ علی کے شیعہ. پاکستان کے اندر جو مکتب اہل بیت کی آبادی ہے, دنیا میں ایران کے بعد سب سے زیادہ مکتب اہل بیت کی آبادی کہاں پر ہے؟ پاکستان کے اندر. کم از کم 5.5 سے 6 کروڑ کے درمیان تو ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں اللہ نے ہمیں, آپ شہید عباس موسوی کو اور سید حسن نصر اللہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا, خدا کی قسم یہ دونوں ہستیاں شہید قائد العمار حسین الحسینی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے.
अगर सैयद हसन रसूलुल्लाह से हजूरी मुलाकात एक से ज्यादा लोग वाकई वो शहीद हुसैनी को अपने लिए माटी समझते, वो पाकिस्तान की सरजमीन है। शहीद अब्बास मुस्लिम ने यहाँ का विजिट किया था हिजबुल्लाह के सरदार। मैं कहने का हम पाकिस्तान के अंदर अपने पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। इस जंग में आप क्यों चैलेंज हो, इस जंग में आपके ऊपर थ्रेट्स क्या हैं, तो हमें समझ में आएगा। मैं अभी बच्चों से बात कर रहा था, अभी प्रधान तशरीफ लाए, मैं इनसे बात कर रहा था, जहां पे भी हम अक्सरियत में कभी भी हमने वहां पर दीगर अक़लियतों को निशाना नहीं बनाया, हम उनके लिए मुश्किलात क्रिएट नहीं कर रहे, हमने उनको तंग नहीं किया है। लेकिन इस सब के बावजूद कि जहां हम ताकत में वहां पे भी हम तंग नहीं करते, जहां अद्दी कुव्वत में कम है वहां तो हम बिल्कुल भी तंग नहीं करते। इस सब के बावजूद टारगेट किलिंग भी हमारी हो, मस्जिद भी हमारी निशाना बने, इमाम बारगाह भी हमारे निशाना बने, इदारे भी हमारे निशाने बने, शख्सियात भी हमारे निशाना बने, शेड्यूल 4 भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, कवानीन भी हमारे खिलाफ आए, कुरान इस्लाम बिल भी हमारे खिलाफ लाया जाए, मुतनाज़ा निसाब के नाम पे मकतब अहलियत को खारिज करने की साजिश भी हमारे खिलाफ की जाए, तो सवाल पैदा होता है कि आप तो क्यों आपके खिलाफ ये काम किया जा रहा है। तो जवाब आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, जवाब आपको बनी इसराइल के मुकाबले में फिरौन की एफर्ट से मिलेगा कि फिरौन को ये पता था कि ये वो मिल्लत है जिसने एक ऐसी हस्ती का ज़हूर होना है कि जिसने ये हुकूमत और इख्तियार मुझसे ले लेना है और इलाही नुमाइंदे के सुपुर्द हो जाना है ये निज़ाम। लिहाजा उसने हर तरह का जबर, हर तरह का जुल्म, हर तरह की मार्जिनलाइजेशन, हर तरह का तशद्दुद किया कि किसी तरीके से उस वक्त के हादी की आमद को रोका जा सके, लेकिन वो भी नाकाम हुआ है। आज का दुश्मन ये टारगेट रखता है कि ज़माने के ईमान की ताजील के ज़हूर की ताजील को रोकने के लिए, उनके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए, उनकी आमद में दूरी पैदा करने के लिए, पाकिस्तान में उनकी ये शनाख्त है कि अली के शिया वो लोग हैं जो अपने ज़माने के ईमान की नुसरत को अपना फरीज़ा समझते हैं। लिहाजा अगर इन्हें दीवार से नहीं लगाएंगे, अगर इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर इन्हें महदूद नहीं करेंगे, अगर इन्हें मार्जिनलाइज नहीं करेंगे, तो महदवियत का मोर्चा कभी होता जाएगा। आलमी ताकतें अपने आदाब कामयाब में नहीं हो सकती। लिहाजा पूरी ताकत है कि अली रिश्तों को दीवार से लगाया जाए। खुदा की कसम, अल्लाह ने ये ताकत हमारे अंदर रखी है। अगर हम उनसे मुकर खड़े हो जाएं, हम पाकिस्तान की सरजमीन पर वो रोल प्ले कर सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई फैसला अली रिश्तों की वजह के बगैर ना हो सके। और यूं हम इन प्रैक्टिस इस सरजमीन पर रोल अपना प्ले करेंगे, लेकिन नुसरत ज़माने के ईमान की होगी। ये हैदर 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 क्या क्या एक कमजोर मिल्लत अपने ज़माने के इमाम की नासिर बन सकती है? अच्छी नासिर नहीं बन सकती। असूलियत कुदरत जरूरी है, सियासी कुदरत, इज्तिमाई कुदरत, सकाफती कुदरत, अपनी अवामी कुदरत, अवाम में सवाब की ताकत, ये सारी चीजें, इक्तसादी कुदरत, हर चीज में हमें एक लेडी पढ़ी। मेरे अपने अल्फाज नहीं है, शहीद बाज़ुबान शहीद है, ये शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली की ज़बान से शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी के बारे में है कि उन्होंने जब शहीद का तारुफ कराया, कहा वो पहली हस्ती है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन पर ये मुतालबा किया कि पाकिस्तान का कोई फैसला अली के शियों की मर्जी के बगैर नहीं होना चाहिए। बखुदा अगर हम खड़े हो जाए, हमने किया है, मैं आपके सामने बयान करता हूं, हमने किया है, वी कैन डू। हमें सिर्फ ये रियलाइज करने की जरूरत है, हम कर सकते हैं। अभी यमन की बात हो रही थी, हमारे ब्रदर यहाँ पहुंचे हुए यमन पे आज वो ट्वीट कर रहे हैं। यमन मसले पर जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी, उस वक्त के पॉलिटिशियंस के साथ, जब नवाज शरीफ का दौर था, रहील शरीफ जो उस मिलिट्री अलायंस का हेड है, वो आर्मी चीफ था, नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आजम था, और उस वक्त पावर टोटल इनकी इख्तियार में थी, और उन्होंने मुतालबा किया था रिटर्न कि हमें बहरिया भी दें, हमें फजाइया भी दें, हमें लैंड पावर भी दें, और पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर डिबेट गई थी। अल्लाह की कसम हम खड़े हुए थे, हमने लॉबी की थी, हमने डायलॉग किया था, हमने अवामी मोबिलाइजेशन की थी, हमने पाकिस्तान में इज्तिमा किए थे, और हम इतना चैलेंज बने थे कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे मुखालिफ ख्वाजा आसिफ ने ये तकरीर की, कहा पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में अली के शिया बसते हैं, अगर हमने यमन जंग के मुकाबले में इनका साथ दिया, पाकिस्तान में फिरका वाराना मसाइल छिड़ जाएंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदा की कसम, हम अपना रोल के जरिए से पाकिस्तान को यमन जंग में आले सऊद की बीटें नहीं बनने दिया। यूं रोल पाकिस्तान में प्ले किया, लेकिन हमने नुसरत यमन के मजलूमीन की और यमन के हामी और नासिर बने इस तरीके से।
we can do, ہم کر سکتے ہیں. لہذا یہ جو شہید کا خواب ہے یہ پریکٹیکل ہے. اگر ہم اتنے کروڑ منسجم ملت کی صورت میں اپنا رول پلے کریں, پاکستان کا کوئی سیاسی فیصلہ لے کر شیعوں کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہم انشاءاللہ سمت میں جائیں گے اور یہ ہمارا ویژن ہے, ہمارا اجتماعی ویژن یہ ہے, ہمارا سیاسی ویژن یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی فیصلہ, پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ علی کی شیعوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ کبھی بھی ہم اسے آل سعود کی غلامی میں نہیں جانے دیں گے, کبھی بھی ہم اسے امریکہ کی غلامی میں نہیں جانے دیں گے, بلکہ اسے اس بلاک کے ساتھ کھڑا کریں گے جو پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا, اور یوں انشاءاللہ تعالی ہم اس وطن کا بھی دفاع کریں گے اور اسلام کا بھی دفاع کریں گے. لہذا تشیع پاکستان, جو پاکستان کو قوتیں ویک کرنا چاہتی ہیں, انہیں ریلائز ہو گیا ہے اگر شیعوں کو ویک نہیں کریں گے پاکستان ویک نہیں ہوتا. لہذا ملک کے کونے کونے میں ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے, ٹارگٹ اس وطن کو ویک کرنا بھی ہے اور علی کے شیعوں کو ویک کرنا بھی ہے. لیکن انہیں نہیں پتا ہم شہادتوں سے ویک نہیں ہوتے, دنیا ویک ہوتی ہوگی. ہم ہر شہادت کے نتیجے میں طاقتور ہوتے ہیں اور قدرت مند ہوتے ہیں. میں ابھی پشاور سے آ رہا ہوں, شہداء کے محضر میں تھا. آپ یقین کریں جو کیفیت وہاں پہ دیکھی ہے, ایک جگہ پہ ٹوٹل 400 گھر ہوں پورے شہر پشاور میں, اور 3 جامع مسجد ہوں, اور یہ تیسری جامع مسجد جس بم دھماکہ 2 پہلی ہو چکی ہوں, خود کو چلتا 72 جنازے نکل چکے ہوں. اور 1-2 دن بعد 3 شعبان ہو, ہم نے دیکھا جس جگہ سے انہوں نے چراغ بجھانے کی کوشش کی تھی, چند دنوں بعد وہاں پر مولا حسین کا جشن منایا جا رہا تھا, اور شہیدوں کی فیملی جشن میں. کون آ رہا؟ یہ مکتب اہل بیت ہے. انہوں نے 100 لاشیں اٹھائے, لیکن اس کے مقابلے میں علی کی شیعہ اور طاقت اور قدرت پر. لہذا انشاءاللہ ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر وہ رول پلے کریں گے. ہماری وظیفے کی سرزمین جب ہم کہتے ہیں پاکستان ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پاکستان میں پاورفل نہیں ہوں گے, عوامی قوت کے ساتھ, اجتماعی قوت کے ساتھ, ثقافتی قوت کے ساتھ, اسی طرح دینی قوت کے ساتھ, علمی قوت کے ساتھ, ہم پاکستان کو لیڈ نہیں کر سکتے. اور جب لیڈ کوئی اور کرے گا تو وہ پاکستان کو کسی اور صف میں لے جائے گا. لہذا ہمیں پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ میں اس طریقے سے رول پلے کرنا ہے کہ ہم اس کو مکتب اہل بیت کے بلاک کی طرف لے کرنا ہے, اس کو علی کے دشمن بلاک کی طرف جانے نہ دیں. انشاءاللہ تعالی اس کا افیکٹ آئے گا. لہذا آج پاکستان میں بہت ساری مشکلات ہیں ہمارے مکتب اہل بیت کے اوپر, اس کی وجہ یہ عالمی پلاٹ ہے, شیعوں کو نشانہ بنا. میں 4 ادب بیان کیے تھے, میں اس کو بیان کرتا ہوں. نمبر 1, وہ ہمیں قومی تشکل میں نیٹ ورکنگ میں نہیں آنے دینا چاہیے. آپ کہیں گے کیوں؟ سمپل, 12 چنار کا مسئلہ ہو تو یہ بن جائے گا پشتونوں, اور کہا انہوں نے کہ یہ علاقے کا ٹرائبل مسئلہ. کوئٹہ کا مسئلہ ہوگا تو یہ ہزارہ جات کا مسئلہ بن جائے گا. گلگت بلتستان کا مسئلہ ہوگا تو یہ گلگتیوں اور بلتیوں کا مسئلہ ہوگا. یہ گلگت کا ہے تو یہ چند لاکھ کا ہے, یہ 12 چنار کا ہے تو چند لاکھ کا ہے, یہ کوئٹہ کا ہے تو چند لاکھ کا ہے, یہ اسی طرح بعض دیگر علاقوں کا ہے, چند ہزار کا ہے, سپی کا ہے چند ہزار کا ہے, شکارپور کا ہے تو چند لاکھ کا ہے. اگر یہ مسئلہ ہزاروں کا نہیں رہے, افغانوں کا نہیں رہے, پشتونوں کا نہیں رہے, گلگتی بلتی کا نہیں رہے, پاکستان کے 6.5 کروڑ پہلوان امیر المومنین علیہ السلام کا مسئلہ بن جائے, تو پھر وہ کسی ایک جگہ پر بھی ہمیں چوٹ نہیں لگا سکتے, کیونکہ اس پر ہزاروں کا رد عمل نہیں آئے گا, کروڑوں کا رد عمل آئے گا. جس لمحے ہم اس نیٹ ورکنگ میں آ جائیں گے, خدا انہیں ہمارے مقابلے میں سرنڈر کرنا پڑے گا, اور کرنا پڑا تھا. لہذا پہلی چیز کا ٹارگٹ کیا ہے, ہم نیشنل نیٹ ورکنگ میں, قومی تشکل میں نہیں ہوں, تب وہ ہمیں تقسیم کر کے کر سکتے ہیں. یہ پارچناری مسئلہ بنا کے, علاقائی مسئلہ بنا کے ڈیوائڈ کر سکیں گے. لیکن جیسے ہی ہم قومی رد عمل دیں گے, نیشنل رد عمل, نیشنل ریسپانس آئے گا, ایسے ہی ان کی ویکنس سامنے آئے گی. وہ ہزاروں کی تعداد کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں, کروڑوں کے مقابلے میں پاکستان کی ڈائنامکس میں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ایک کام, لہذا یہاں کبھی اگر آپ کو کہنا کہ یہ 12 چنار کا مسئلہ ہے, یہ گلگت کا مسئلہ ہے, تو اس پہ دھرنا نہیں دو. نہیں, ہم ولایت امیر المومنین علیہ السلام میں متمسک ہیں, نیٹ ورکنگ میں جڑے ہوئے ہیں. جس کا پرچم حضرت عباس کا پرچم ہے, اور جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا نعرہ بلند کرتا ہے, اس کا درد ہمارا درد ہے. درد اس کو ہوگا, ہم پاکستان کے کونے کونے میں اس کے درد کو مداوع کریں گے. یہ دین بھی ہے اور یہ محدودیت بھی ہے. دوسرا ٹارگٹ,
وہ یہ ہے شیعہ جو پاور ہاؤس ہے ان کو ویک کرنا، ڈسٹرب کرنا، ان کو انگیج کرنا. کیوں؟ جب وہ انگیج ہوں گے تو وہ آپ کی نیشنل پاور کے اندر اپنا رول پلے نہیں کر سکتے، نیشنل گریڈ کا پارٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا گلگت بلتستان ادھر انگیج رہے، بارہ چنار ادھر انگیج رہے، فرض کریں دیگر علاقے اس طرح اپنے اپنے علاقوں میں انگیج رہے. لیکن اگر وہ پیسفل ہو جائیں، اگر وہ خود سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں، اگر وہاں تشیع طاقتور ہونا شروع ہو جائے تو الٹیمیٹ اس کا افیکٹ کیا آئے گا؟ مثلا یہ شہرت چھوٹی سی ہے، لیکن اگر شہرت کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے تو پوری باڈی پہ آپ کا کنٹرول ہے. اس وقت اگر آپ جیوگرافیکل دیکھیں گے یا جیو پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پاکستان کا واحد زمینی رستہ ہے چائنا کے ساتھ، جو پاکستان کے نزدیک ترین سب سے بڑی عالمی طاقت ہے وہ ہے چائنا، یا ایٹمی پاور وہ ہے چائنا. چائنا کا پاکستان میں کوریڈور ہے جسے آپ سی پیڈ یا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہتے ہیں. یہ پاکستان کی اکنامک لائف لائن ہے، اور پاکستان کی اصل لائف لائن یہ شہرت کیا ہے؟ وہ جی بی ہے. جی بی سی گزرے گی تو گوادر جائے گی، جی بی سے گزرے گی تو ریسٹ آف دا کنٹری کو اٹیچ کرے گی. لہذا جی بی کے اندر علی کے شیعوں کا طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شہرت کے اوپر طاقتور ہیں آپ پورے پاکستان کے اوپر افیکٹڈ ہیں. لہذا ہماری ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ شیعہ مراکز اتنے طاقتور ہو جائیں کہ یہاں پر کم تعداد میں ہونے کے باوجود مکتب اہل بیت کی طاقت پورے پاکستان کے مظلومین کی طاقت بنے گی، اور پاکستان کے نیشنل ڈیسیژن میکر کو مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ مکتب اہل بیت کو، ان کے دل کو پاکستان کی نیشنل فیصلہ سازی میں انکار کرے گا. یہ بہت اسٹریٹجک ہے ہماری لوکیشنز، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ شیعہ نشین علاقوں کو انگیج کرنا، ڈسٹرب کرنا، پریشرائز رکھنا، لوکل مسئلے جنریٹ کرنا تاکہ وہ نیشنل پاور کا حصہ نہ بن سکے. تیسرا ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ تیسرا ٹارگٹ آئیڈیالوجیکل ہے، اگر یہ تیسرا شاید پہلے پہ آتا ہو پریکٹیکلی، لیکن وہ یہ ہے کہ انہیں ڈسکنیکٹ کرنا ہے رہبریت سے اور مرجعیت سے. کیونکہ رہبریت اور مرجعیت وہ آگے جاری ہے، جیسے علماء پڑھاتے ہیں آگے جاری کیا ہے؟ خود بھی پاک ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ متمسک ہوتا ہے اس کو بھی پاک کرتا ہے. لہٰذا یہ رہبریت اور ہدایت اور اسی طریقے سے مرجعیت یہ وہ آگے جاری ہیں جو اس سے کنیکٹ ہوتا ہے، خود بھی طاقتور ہوتا ہے اور اپنی ملت کو بھی طاقتور کرتا ہے. لہذا پاکستان کو وہ نائب امام زمان علیہ السلام سے ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، نائب امام زمان علیہ السلام کے اس سسٹم سے ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ولایت فقیہ سے ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، مرجعیت سے ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے عراق میں مرجعیت کی پاور دیکھی ہے، انہوں نے آیت اللہ شرازی کی تحریر میں تمباکو دیکھی ہے، انہوں نے لبنان کے اندر مرجعیت کی پاور دیکھی ہے. وہ ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کے مقابلے میں مرجعیت اور رہبریت کو اتنا پروموٹ کریں کہ پاکستان کے کروڑوں لوگ جب اپنے آپ کو اپنی نظریاتی سینٹر کے ساتھ متمسک کر لیں گے کبھی بھی پھر ان کو پریشرائز کر کے دیوار سے لگانا ممکن نہیں ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہمیں انگیج رکھنا چاہتے ہیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے، کبھی قوانین سازی کے ذریعے سے، کبھی آپ کی حمایت پہ نشانہ بنانے کے ذریعے سے. لہٰذا وہ ہمیں irrelevant بنانا چاہتے ہیں. جس دن ہم irrelevant بن گئے سمجھے ہم نے اپنی ہویت کھو دی. پاکستان کی سرزمین پر ہماری یہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہم اتنا ریلیونٹ ہو کہ کہیں بھی تشیع کے مقابلے میں کوئی پلان بنے ان کے لیے ناممکن ہو جائے کہ اس پلان کو امپلیمنٹ کریں گے، آگے بڑھائیں. یہ تشیع کی ریلیونس پاکستان کے اندر ہمیں اس کو انشاءاللہ مٹیریلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو مینیجیبل ہیں، اور کبھی موقع ملا تو ہم ہر ایک کا آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے. یہ ممکن ہے تو دشمن اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، یہ ممکن ہے تو دشمن نے اس کے مقابلے میں سازشیں کی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ وہ رستے ہیں جس کے ذریعے سے آپ طاقت اور قوت کو حاصل کر کے پاکستان کے اندر مکتب اہل بیت کو قدرت مند کر سکتے ہیں. ضعیف شیعہ، ضعیف ملت اپنے زمانے کے امام کی ناصر نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ایک اجتماعی قوت بننا ہے، اور اس اجتماعی قوت کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہدف مادی نہیں ہے، ہدف مانوی ہے. ہم انشاءاللہ زمانے کے امام کے ناصر بنیں گے. قرآن کی اس محفل کو ہمارے لیے انشاءاللہ بابرکت قرار دے اور زمانے کے امام کی نصرت میں قرار دے، اور ہمیں انشاءاللہ اس رستے میں اپنی جان کو ماننے کی کوشش کریں. یہ ایک چند کوشچنز ہیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. انشاءاللہ وہ یہ ٹائم کر لی. کوشچن ہے جی کہ پاکستان میں بیٹھ کر یمن کی آواز اٹھانا کیسے ممکن ہے. میں نے جیسے
مثال دی تھی لائٹ وے میں نے کہا تھا کہ جسم میں کوئی ایک پرابلم آ گیا جیسے پاؤں میں چوٹ تو ریلیونٹ ہوتے ہیں یا نہیں آپ باقی جسم کے آزاد ایک کلیکٹیو رول نظر آتا ہے میں کہتا ہوں میرے ہاتھ سے میں اس کو دباتا ہوں پین کم ہو جاتا ہے رول ہے میں دوسرے پاؤں سے اس کو اٹھا کے بلند رکھتا ہوں تاکہ پریشر کم ہو جائے میں دوائی کھاتا ہوں منہ سے تاکہ پین کلر ہو تھوڑا سا اس کو ریلیف ملے میں کوئی چیز تیار کرتا ہوں ہاتھوں سے تاکہ اس کے اوپر لگا سکوں اور اس کو ریلیف ملے میں اس درد کے مداوع کے لیے ایفرٹ کرتا ہوں لہٰذا سب سے پہلے اویئرنیس ہے آج پاکستان میں جہاں پہ بھی لفظ اٹھائیں گے یمن کے ساتھ یمنی باغی لکھا ہوگا ہم اگر اپنی ایفرٹ کریں گے میڈیا کے اندر ہم اگر اپنی ایفرٹ کریں گے سوشل میڈیا میں ہم اگر اپنی ایفرٹ کریں گے آرٹیکل رائٹنگ کے اندر ہم اگر یمن کی مظلومیت مختلف جہتوں سے بیان کریں گے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ the worst man-made crisis on earth is Yemen crisis یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ اس کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں انسان کا اپنا بنایا ہوا سب سے بڑا کرائسس اور بحران یمن کی سرزمین پہ ہے جہاں لوگ پتے کھانے پر مجبور ہے سروائیول کے لیے اس سرزمین کی جب مظلومی بیان کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں الٹیمیٹلی حملہ آوروں کے دل کے ان کے دل میں حملہ آوروں کے لیے نفرت جائے گی اور ان مظلوموں کے لیے حمایت ہوگی مسئلہ بیان ہونا چاہیے یہ آپ کی آج کی محفل کیا ہے یمن کا مسئلہ بیان کر رہی ہے یمن کی مظلومیت کو بیان کر رہی ہے کبھی موقع ملے تو صرف ایک یمن کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے یمن بیان کرے یمن کا معجزہ بیان کرے میں سید مالک عبد المالک الحوثی کی گفتگو سنتا ہوں جب حدیدہ کو انہوں نے محاصرہ کیا یعنی ایسا محاصرہ تھا کہ بالکل شیب ابی طالب والا ماڈل ایک طرف سے سمندر اس کو انہوں نے نیول بلاکیٹ کیا ہوا تھا ایک طرف سے فضائی پوری انہوں نے بحری فضائی جو ہے وہ حملہ بھی کیا ہوا تھا فضائیہ کو انہوں نے فضا کو بند کیا ہوا تھا جسے نو فلائی زون کہتے ہیں اور زمین کے لینڈ کی طرف سے صرف دو علاقے ہیں ایک عمان ہے اور ایک سعودی عرب ہے تو زمین چاروں طرف سے گھیرا ہوا سمندری زمینی اور فضائی تینوں طرف سے اس کا محاصرہ اور حدیدہ لائف ٹائم ہے وہ بندرگاہ ہے کہ جہاں سے ان کو ویزا فراہم ہو اس کے علاوہ کوئی یمنیوں کے لیے ویزا فراہم کر سکتا بند کر دیا 3 دنوں کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے یمن کے اندر یہاں حدیدہ کو ٹیک اوور کرنا ہے اور ہم نے ان کو شکست دی عزیز دوستو اس دن ایک تقریر میں سید عبد المالک الحوثی نے کہا یہ ہمیں فخر سے ڈرانا چاہتے ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے نانو ابناء شیب ابی طالب ہم شیب ابی طالب کے بیٹے ہیں اور یہ ہمیں جبر سے ڈرانا چاہتے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے نانو ابناء کربلا ہم کربلا کے بیٹے ہیں شیب ابی طالب میں بھی تمہیں شکست ہوئی تھی کربلا میں بھی تمہیں شکست ہوئی تھی لہذا ہم وارثان شیب ابی طالب آج کی شیب ابی طالب میں بھی تمہیں شکست دیں گے اور وارثان کربلا آج کی کربلا میں بھی تمہیں شکست دیں گے اور دنیا نے دیکھا 3 دن کا ان کا پلان وہ 3 مہینے چلا اور 3 مہینے بعد حدیدہ کو دشمن کا قبرستان کہا گیا اور آج حدیدہ اس طرح آزاد ہے کہ چند دن پہلے ایک بہت بڑا ملٹری اکوپمنٹ لے جانے والا UAE کا جہاز حوثیوں نے پکڑ کے اسے حدیدہ کی بندرگاہ پر لندن انداز کر کے پوری دنیا کو دکھایا ہے سمندر بھی ہمارا ہے زمین بھی ہمارے لیے اور فضا بھی لہذا یمن کے لیے آپ نے کو قرارداد منظور کرائی تو پارلیمنٹ میں تقریر ہوئی شاہ محمود نے اس کے اختلافات ایک طرف لیکن یمن میں جو اس نے تقریر کی تھی میں آج آپ کے سامنے ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس تقریر کے سارے منٹس آپ کو میٹنگ ہم نے لے کے یہ آپ کا مؤثر ہونا تھا آپ نے یمن کے انصار اللہ نے شکریہ ادا کیا بائی ای میل کہ آپ نے ہماری نصرت کی ہے کہ پاکستان اعلانیہ طور پہ ہمارا مقابلہ کریں ہے چھوٹی بات نہیں ہے لہذا یمن کے لیے صدا بلند کرنا یمن کی مضمونی بیان کرنا میڈیا کے اندر بیان کرنا کالمز کے اندر بیان کرنا اپنی کمیونٹی کے اندر بیان کرنا لوگوں کو اویئر کرنا اسی طریقے سے جو جتنے بھی سورسز ہوتے ہیں جس سے مائنڈ میکنگ ہوتی ہے ان میں یمنی کی مظلومی بیان کریں گے کوئی یمنی حوثی باغی نہیں لکھے گا یمنی سن آف دا سائل ہے یمن کے حوثی 1000 سال سے یمن کے وارث اور حاکم رہے ہیں دنیا انہیں صحیح یمنی کے نام سے جانے گی اور باغی وہ ہیں جو یمن کی طرف آ رہا ہے یہ چینج کر رہے ہیں اور یقینی طور پہ جیسا میں نے کہا کہ ہم پاکستان میں مؤثر ہوں گے تو سیاسی کسی بھی جماعت کو ہمارا پریشر کرنا پڑے گا irrelevant نہیں ہے ڈیسیژن میکرز اسٹریٹجسٹ سب کو ہمارا پریشر دینا پڑے گا لہذا وہ فضا سازی جتنے بھی
پہلو اس کے آ جائیں جس کے ذریعے یمن کی مظلومی بیان ہو اور جارے کے لیے پاکستان کی فضا تنگ ہو، اس سارے کے نتیجے میں یمنیوں کی مدد کی یمن کا مسئلہ بیان ہو۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، میں یہ ایک حقیقت ہے، آل سعود کا جو پاکستان میں ریگارڈ تھا، کبھی پورے پاکستان میں شادائیں بھری ہوتی تھی، خادمین حرمین شریف ہے، آج رہا ہے وہ؟ کیا آج آپ رحیق شریف کو جانتے ہیں کسی ریگارڈ کے ساتھ؟ کس نے ان کو منفور کیا؟ آپ نہیں کیا، علی کے شیعوں نے کیا۔ وی کین ڈو، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ منفور ہو جائیں گے تو وہ اپنے عذاب کو آگے نہیں بڑھا سکتا، ان کی ایکسس کم ہو جاتی ہے، ان کی پینیٹریشن کم ہو جاتی ہے، ہم ان کی پینیٹریشن کو کم کریں گے۔ یمن مسئلے پہ آنسر اگرچہ کچھ چیزیں ڈیٹیل چاہتی ہیں جو سارے استفامی محسوس ہیں نیوز بیچ پر آپ پاکستان کام انڈر کتنے اینڈر میں چلیں، ان میں سوالات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ پاکستانی شیعہ ایک جھنڈے کے نیچے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ یہ ایک سوال ہے۔ دیکھو ہمارے لیے اس سوال کے جواب میں یہ بات ذکر ہے کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اگر ہم یہی لیم ایکسکیوزز کرتے رہیں کہ چونکہ یہ اکٹھے نہیں ہیں تو پھر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ سے ایک المیہ رہا۔ لیکن جب ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو حق کا مورچہ اتنا کبھی ہو جائے گا کہ سب کو اس کے ساتھ اکٹھے ہونا پڑے گا۔ تین، پاکستان انفارچونیٹلی ابھی تک کسی بلاک میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اگر ہم پاکستان کے ڈرائیونگ فورس بنیں گے، اس کی ڈیسیژن میکنگ میں انفلوئنشل ہوں گے، تو پاکستان ریجنل بلاک میں جائے گا جس میں ایران ہے، چائنا ہے، رشیا ہے اور پاکستان ہے۔ اور اگر ہم یہ رول پلے نہیں کریں گے تو پاکستان اس بلاک میں جائے گا جس میں یہ گلف کنٹریز اور امریکہ ہے۔ بہت تیزی سے پاکستان کی نیڈ ریجنل بلاک کے ساتھ ڈیولپ ہو گئی ہیں، اس کا سروائیول ریجنل بلاک کے ساتھ ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پوش کریں تو پاکستان نیچرلی ریجنل بلاک کے ساتھ جا سکتا ہے، اگرچہ وہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن اس میں ایران ہے، اس میں چائنا ہے، اس میں رشیا ہے، یعنی وہ اینٹی امریکہ ہے، لہٰذا اس کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں استعمال کی ایجنسی کیا چاہتی ہے؟ میں نے 4 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، یہ خلاصہ کافی ہے۔ پاکستان کی شیعوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہر چیز کا پہلا نقطہ اویئرنیس ہے۔ اویئر ہوں گے تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں گے۔ اور ایک مولا علی سے ہے کیا ہے؟ ایسی قوم بنو جب بھی پکارا جائے بیدار نظر آؤ۔ لہذا اویئر قوم بھی بیدار نظر آ سکتی ہے نا، اویئرنیس کمپین۔ اور آج آپ کا یہ پروگرام ایسے اسی اویئرنیس کمپین کا ایک حصہ ہے۔ Why has Ukraine war prolonged so far؟ اس لیے کہ رشیا نے نیئر ابراڈ کے بارے میں اس کا ایک ویژن ہے اور وہ اولڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ رشین ڈیزائنز ہیں۔ اس نے یہ طے کیا ہے کہ اسے نیٹو کے اندر نہیں آنے دینا۔ اس کی جو ملٹری صلاحیت ہے، رشیا کی یہ خواہش ہے کہ اسے 50 سال پیچھے لے جائے تاکہ وہ دہائیوں تک یہ نہ سوچے کہ اس نے نیٹو اور یورپی یونین کا جو ہے وہ ممبر بن کے رشیا کے تھریٹ بن رہا ہے۔ لہٰذا رشیا اس کو تقریباً آپ سمجھے کہ انہوں نے بستہ میں لے کے جا رہا ہے، اگرچہ اس میں ہیومینٹیرین کرائسس ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس کی بنیاد وہاں کے سہمونڈی وزیر اعظم اور صدر دونوں نے خود رکھی۔ ایک عیسائی ملک کے یہودی صدر اور وزیر اعظم نے امریکہ کے کہنے پر، جیسا کہ رہبر نے بھی بیان کیا ہے، رشیا کے لیے ایسی فضا بنا دی تھی کہ اگر رشیا اٹیک نہ کرتا تو وہ یہاں نیٹو اور نیٹو کی فورسز لے کے آ جاتے اور رشیا کے اپنا وجود خطرے میں پڑ جاتا۔ لہذا پری ایمپٹیو وار کے طور پر انہوں نے یہ کیا ہے۔ جنگ ظاہر ہے کبھی اچھی نہیں ہوتی ہے، ایسی جنگ بالخصوص جس میں سویلین بھی مارے جا رہے ہیں، اس کی مذمت ہے، لیکن اس کا جو وجہ بنی ہے وہ رشیا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یعنی اگر آپ کسی کو فرض کریں بار بار وہ اس طرح کریں تو وہ رد عمل تو دے گا نا، تو وجہ وہ بنا ہے جو اس نے رد عمل دیا ہے یا وہ بنا ہے جس کے نتیجے میں اس نے رد عمل دیا۔ اور لاسٹ ہے پاکستانی شیعہ پولیٹکس نیکسٹ الیکشن۔ دیکھیں میں نے ایک کلی بات آپ کے سامنے کر دی ہے اور وہ یہ ہے جی بی کے حوالے سے کچھ بات تھا وہ بھی بات ہو گئی ہے۔ سانحہ پشاور کے بارے میں ایگزیکٹلی ہمارا جو رد عمل تھا وہ اتنا نہیں ہوا، اس کی وجہ وہاں پہ موجود ملینس تھی، ہم نے ابھی رول پلے کیا ہے، ہم سب سے مل گئے ہیں، پارچنار گئے ہیں، جیپ کولر گئے ہیں، امبو کوارڈ گئے ہیں، پھر پشاور گئے ہیں، سب شہداء کے روایتین کے ساتھ مل کے آئے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہداء کے اس لوگوں کو دفن نہیں ہونے دیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تقریباً 1 کروڑ روپے کی ہم نے معاونت بھی حقیق سے کی ہے کہ شہداء اور زخمیوں کی روایتین کو۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ملک کی شہداء کا چلم منعقد کر کے ایک بار اس مسئلے کو جس کو دبا دیا گیا ہے پھر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اور منیمم یہ ہے پاکستان میں جانور بھی مر جائے نا۔ پاکستان میں یہ آپ کے پارک میں علامہ اقبال پارک میں وہ خاتون والا مسئلہ ہوا تھا ٹک ٹاکر والا، تو کتنی اسٹیبلشمنٹ اٹھا دی گئی،
مری والا مسئلہ ہوا, 50 لاکھ ان کو دیے گئے اور ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا. ایک حوالدار بھی معطل نہیں ہوا ہے, 72 لاشیں ہیں. یہ ہماری وہاں پہ کمزوری تھی, ہم نے اس کمزوری کو طاقت میں بدلنا ہے اور ان شعراء کے پیغام کو دخل ہونے نہیں دینا. لہذا عالمگیر چہرہ ہوگا, پوری دنیا میں ہوگا, اور پاکستان کے اندر ہم اس کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ بنائیں گے. اور جو ایک نیشنل شیعہ پالیٹکس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ میٹر نہیں ہے ابھی پارٹی کون سی. اصل بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اپنے مکتب کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ سوال ہے, میں نے سوال کیا ہے, پیپلز پارٹی, حکومت, نون لیگ, کاف لیگ, سب سے سوال ہے. 72 لاشیں وہاں پر پڑے ہیں, یہ ساری پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی وہاں پر نہیں گئی, نہ حکومت نہ اپوزیشن. 72 لاشیں وہاں پر پڑے ہیں. شیعہ لیڈرشپ جو ان پارٹیوں کے اندر بڑے بڑے شیعہ لیڈرشپ ہیں, کوئی بھی وہاں پر نہیں گیا ہے. یہ ثابت کرتا ہے جب تک ہم مکتب کی بنیاد پہ اپنے سیاسی اہداف کو آگے لے کر نہیں چلیں گے, کوئی بات ہماری نہیں سنے گا. خواہ پارٹی کے اندر ہمارا شیعہ وجود ہو اور خواہ پارٹی کے اندر ہمارا شیعہ ووٹ ہو, ہم شیعت کی بنیاد پہ کھڑے ہوں گے تو ان کو مجبور ہونا پڑے گا. لہٰذا اپنی ایفیلیشن اپنے مکتب کے ساتھ کریں گے تو سیاسی اہداف بھی حاصل ہو سکتے ہیں. جیسے کہ جنرل بات ہو سکتی ہے, ڈیٹیل کا بھی موقع بھی ہم سے بات کریں گے. ڈرائیور سکن محمد کا, دعا کمیٹی کا, آپ یہاں سب شرکا کا, بزرگان کا زحمت ہوئی, شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھے. آپ سب کو شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.